الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے عاشوراء کے روزے سے متعلق کچھ باتیں پڑھی تھیں، اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ نفلی روزوں میں عاشوراء کا روزہ بڑی اہمیت اور فضیلت کا باعث ہے، اور اہل علم نے عاشوراء کے دن کے روزے کو مسنون قرار دیا ہے، مستحب ہے، جیسا کہ صاحب کتاب علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب السعی الحثیث الی فقہ اہل الحدیث میں بیان کیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ یستحب الاکثار من الصیام فی شہر المحرم، اور اس میں بھی شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ صَوْمِ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّم، خاص طور سے ماہ محرم میں 10 محرم کا روزہ، ماہ محرم میں 10 محرم کا روزہ یہ مستحب ہے، اور اس کی دلیل بھی گزشتہ درس میں بیان کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر کوئی شخص عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اور اللہ رب العالمین اپنے احسان سے اس آدمی کے 1 سال پچھلے کے گناہ، 1 سال پچھلا گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی بات بیان کی گئی تھی کہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کبائر نہیں بلکہ صغائر معاف ہوتے ہیں۔ عاشوراء کے روزے کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے، جس کے راوی جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو، مدینہ کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما هذا اليوم الذي تصومونه، کہ یہ کون سا دن ہے، یا ہے کہ اس دن کی حقیقت کیا ہے جس دن آپ لوگ کیا رکھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، آپ لوگ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کی حقیقت کو آپ حضرات بیان کریں۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا ھذا یوم عظیم، ھذا یوم عظیم، کہ یہ عظیم ترین دن ہے، جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی۔ کہا کہ ھذا یوم عظیم انجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے، جبر سے، جور سے نجات بخشی۔ وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا یا غرق کر دیا۔ فَصَامَهُ شُكْرًا لِلَّهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا۔ فَنَحْنُ نَصُومُهُ، تو یہودیوں نے یہ بتلایا کہ ہم لوگ بھی کیا ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی میں ہم لوگ بھی اس دن یعنی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، اگر یہ بات ہے، شکریہ کی بات ہے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہی کرنی ہے، تو پھر
ہم لوگ تم لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام کی خوشی یعنی نجات کی خوشی منانے کے زیادہ کیا ہے حقدار ہے، اور اس دن روزہ رکھنے کے زیادہ کیا ہے مستحق ہے۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم صادر کیا۔ اس حدیث سے جو صحیحین کی روایت ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ یہود بھی رکھتے تھے، اور کیوں رکھتے تھے اس کی علت اور وجہ بھی اس حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ عاشوراء کے روزے کے حوالے سے جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا، وقد سئل ابن عباس رضی اللہ عنہما عن صیام یوم عاشوراء، جب عاشوراء کے روزہ سے متعلق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا، ما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوما یطلب فضلہ علی الایام الا هذا اليوم، کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنوں میں سے کسی دن کی فضیلت کے حصول کے لیے روزہ رکھا ہو مگر یہ کہ یہ دن یعنی عاشوراء کا دن، عاشوراء کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی فضیلت کے طلب کے لیے یا کہ حصول کے لیے رکھا کرتے تھے۔ ولا شہرا الا هذا الشہر، اور کسی مہینے کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے مگر اس ماہ محرم میں، اس ماہ محرم میں، یا ولا شہر الا هذا الشہر یعنی رمضان، معذرت کے ساتھ کہ جس مہینے کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے باعث رکھتے تھے وہ رمضان کا روزہ اور رمضان کا مہینہ ہوتا تھا، اور جس دن کی فضیلت کے لیے روزہ رکھتے تھے وہ کون سا دن ہوتا تھا؟ عاشوراء کا دن ہوتا تھا۔ خیر، ان تمام حدیثوں سے یہ بات کا سمجھ میں آتی ہے کہ عاشوراء کا روزہ مستحب ہے، عاشوراء کا روزہ مستحب ہے، اور تاکیدی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد عاشوراء کے روزے کے حوالے سے ایک نقطہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ الْيَوْمِ التَّاسِعِ مَعَ الْعَاشِرِ، کہ آدمی 10 محرم کے ساتھ ساتھ یعنی عاشوراء کے ساتھ ساتھ تاسوعا کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ عاشوراء کے ساتھ ساتھ تاسوعا سے مراد کیا ہے؟ یعنی 9 محرم کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اور یہ مستحب ہے، اور یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، یعنی کہ عاشوراء یعنی کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ آدمی 9 محرم کا بھی روزہ رکھے، یہ مستحب ہے۔ اور اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مستحب قرار دیا ہے۔ اور اس کی دلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یہ عاشوراء کا دن وہ دن ہے جس کی تعظیم یہود بھی کرتے ہیں اور نصارہ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے کہ یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، نصارہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو اگر میں انشاءاللہ آئندہ سال باحیات رہا اور میں زندہ رہا تو سمنا الیوم التاسع، تو ہم لوگ تاسع کا بھی یعنی 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ اسی ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت مقصود تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ سال ہم لوگ تاسوعہ کا روزہ رکھیں گے، یعنی 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ راوی کہتے ہیں فلم یاتی العام المقبل، کہ پھر آئندہ سال کا ہے نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہے اسی سال ہو گئی، حتیٰ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال باقی رہا یعنی زندہ رہا تو میں کیا کروں گا، تاسع کا، عاشر کا نہیں بلکہ تاسع کا یعنی 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ خیر، اس حدیث سے بعض اہل علم نے جیسا کہ گزرا یہ استدلال کیا ہے کہ عاشورہ کے روزہ کے ساتھ ساتھ تاسوعہ کا روزہ رکھنا بھی کیا ہے، مستحب ہے، مستحب ہے۔ اور بعض لوگوں نے سابقہ حدیثوں سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی اور استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں کیا کروں گا، 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا نہیں بلکہ 9 محرم ہی کا روزہ رکھتے، اور اس سے یہودیوں کی مخالفت کیا ہو جاتی۔ اگر کوئی صرف 9 محرم کا روزہ رکھ لے پھر بھی کیا اصل مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا، 9 روزہ رکھنے کا، یہودیوں کی مخالفت تھی۔ اور اگر کوئی شخص 9 محرم کا روزہ رکھ لیتا ہے اور 10 کا نہیں رہتا ہے پھر بھی کیا ہے، جو مقصد تھا وہ مقصد کا حاصل ہو جاتا ہے۔ اس طرف اسی بات کی طرف مصنف رحمہ اللہ نے بھی اشارہ کیا ہے، کہتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم لو بقي حيا في العام المقبل لاقتصر على صوم اليوم التاسع۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال زندہ رہتے لَاقْتَصَرَ عَلَى صَوْمِ الْيَوْمِ التَّاسِعِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 تاریخ ہی کا کیا ہے روزہ رکھتے، وَهُوَ الظَّاهِرُ، اور یہ حدیث کے ظاہر سے کیا ہے پتہ چلتا ہے، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى جمعہ مع العاشر، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے کسی طرح بھی یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئندہ سال زندہ رہتے تو 10 تاریخ کے ساتھ کیا ہے 9 کا رکھتے، 10 کیوں یا کہ 9 کو کیا ہے 10 کے ساتھ کیا ہے ملاتے، ایسا حدیث کے لفظ میں کوئی اشارہ موجود نہیں ہے۔ وَلَوْ صَامَ التَّاسِعَ لَحَصَلَتْ مخالفت الیہود ما کونی صائما شکرا للہ علی انجاء موسیٰ وقوم من الغرق، اور اگر کوئی شخص صرف کیا ہے 9 کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ہدف یہ ہے کہ مقصد تھا کہ یہودیوں کی مخالفت کرنا، وہ مقصد کیا ہے حاصل کیا ہے ہو جاتا ہے۔ اور اسی رائے کو کی تائید صحیح مسلم کی روایت سے بھی ہوتی ہے، اور وہ حدیث صحیح مسلم کی جس کے راوی الحکم بن عارج ہے، الحکم بن عارج، اور یہ جو آنے والی حدیث ہے اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف 9 محرم کا روزہ رکھ لے تو کافی ہے، 9 محرم کا روزہ رکھ لے تو کافی ہے، 10 کا اس کے ساتھ رکھنے کی
یا 10 کا روزہ رہنے کی کوئی ضرورت کیا ہے نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث کہتے ہیں کہ قال الحکم بن عرج کہتے ہیں انتہیت الی ابن عباس وهو متوسد رداءہ، کہتے ہیں حکم بن عرج کہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو اپنا تکیہ بنائے ہوئے تھے، اپنی چادر کو اپنا تکیہ بنائے ہوئے تھے۔ فقلت، تو میں نے کہا اخبرنی ان یوم عاشوراء، اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ہمیں عاشوراء کے دن کے بارے میں بتلائیے۔ اخبرنی ان یوم عاشوراء، آپ مجھے عاشوراء کے بارے میں بتلائیے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اذا رأیت ہلال المحرم فاعدد واصبح یوم التاسع صائما، کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب آپ محرم کا چاند دیکھ لو، جب آپ کیا ہے محرم کا چاند دیکھ لو تو اس مہینے کو شمار کرو، اس مہینے کو شمار کرو، اور جو 9ویں تاریخ ہو اس 9ویں تاریخ کو کیا ہے روزہ رکھو، اس 9ویں تاریخ کو محرم کی 9ویں تاریخ کو وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا، کہ جو 9ویں تاریخ ہو اس دن روزہ رکھو۔ تو الحکم بن عرج کہتے ہیں میں نے کہا اَهَكَذَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی روزہ رکھتے تھے؟ یعنی عاشوراء کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی رکھتے تھے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نعم، کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی رہی ہے، یعنی ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم لو بقیا، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، زندہ رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کا یہی طریقہ ہوتا، لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر بذالک، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے متعلق کیا ہے خبر دی، ولا بد من هذا لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم مات قبل یوم التاسع، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آئندہ سال 9 محرم کے آنے سے قبل ہی کیا ہے وفات پا گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھا۔ اگر زندہ ہوتے تو کس تاریخ کا روزہ رکھتے؟ 9 تاریخ ہی کا روزہ رکھتے۔ خیر، اس پورے پیراگراف کا اقتباس کا خلاصہ یہ ہے، مصنف رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عاشوراء کے روزہ کے حوالے سے اگر صرف 9 تاریخ ہی کا 9 محرم کا روزہ رکھ لیتا ہے تو کیا ہے کافی ہے، اور اس سے یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی، یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے عاشوراء کے روزے کے حوالے سے یہ بھی نقطہ ذکر کیا ہے کہ وَلَا يُسْتَحَبُّ الصِّيَامُ الْحَادِي عَشَرَ مَعَ التَّاسِعِ وَالْعَاشِرِ، کہ 9 محرم اور 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھنا یہ مستحب اور مسنون نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے 10 9 10 کے ساتھ ساتھ کیا ہے 11 محرم کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ اس سلسلے میں 11 محرم کے روزے کے حوالے سے جو حدیث آئی ہے وہ حدیث کیا ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے، اور اس کے اندر جو ابن ابی لیلہ محمد بن عبد الرحمن نامی جو راوی ہیں ان کو علماء حدیث نے منکر اور ضعیف کیا ہے قرار دیا ہے۔ اس لیے کیا ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی 10 محرم کا یا ایک اس کے ساتھ کیا ہے 9 محرم کا، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی کیا ہے 9 تاریخ کا کیا ہے روزہ رکھے۔ اگر 9 اور 10 دونوں کا رکھ لیتا ہے تو بعض اہل علم نے جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ نے ان دونوں دن کے روزے کو کیا ہے مستحب قرار دیا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔